أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ تبارک اللہ متعلم بہت بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگنا رہے تھے۔ اب میں وقت کا خیال کرتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں خطابت کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ ماہی کتاب و سنت داعی اسلام فضیلت الشیخ عبدالحق جامعی حافظ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے، یہاں پر من جو ہے یہ تبعیدیہ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر اصلاح کا کام فرض ہے اور یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ میں آپ کو سمجھا دوں، فرض عین یہ ہے کہ 5 وقتہ جو نماز ہے ہر مسلمان پر بعین ہی فرض ہے، لیکن جنازے کی جو نماز ہے ہر مسلمان پر بعین ہی فرض نہیں ہے۔ مثلا اس گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، چند افراد گئے، غسل دیا، کفن پہنایا، لے جا کر کے جنازے کی نماز پڑھا اور دفن کر دیا، یہ پورے گاؤں کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ ہے فرض کفایہ، یعنی کچھ لوگوں کے کرنے کی وجہ سے تمام لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے، اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کے اوپر اصلاح کا کام کیا ہے؟ فرض ہے اور فرض کفایہ ہے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، جب کوئی اصلاح کا کام کرتا ہے تو ثواب اس کو بہت ملتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والزکاۃ والصدقہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے، کیا میں تمہیں نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل چیز نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ جواب آتا اللہ کے رسول کا، اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنا یہ نماز سے افضل، روزے سے افضل اور صدقہ اور زکوٰۃ سے افضل۔ لیکن وہیں پر جو لوگ سماج اور سوسائٹی کے اندر بگاڑ کرتے ہیں، کان کھول کر کے سن لے، چاہے وہ خاندانی طور پر بگاڑ ہو یا سوسائٹی کے طور پر بگاڑ ہو یا علاقے کے پیمانے پر بگاڑ ہو یا ملکی پیمانے پر بگاڑ ہو یا انٹرنیشنل پیمانے پر بگاڑ ہو، فساد ہو، وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، بے شک لوگوں کے درمیان بگاڑ کروانا، فساد کروانا یہ حالقہ ہے، چھین دینے والی ہے۔ اور آپ کسی نائی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ استرے سے میرے سر کا بال چھیل دیجئے، تو کیا کوئی بال آپ کا بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ سماج اور سوسائٹی کے درمیان بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، وہ لوگ جو سماج اور سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اصلاح کا کام امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے۔ اور میں نے جو حدیث پڑھا بخاری اور مسلم کے حوالے سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، بری چیز کو دیکھے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، سن لیجئے گا، آپ کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اور اگر آپ ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک رہے ہیں اس ڈر سے کہ خاندان والے ناراض ہو جائیں گے اور الیکشن میں ووٹ نہیں ملے گا، آپ اللہ کے ہاں مجرم ہیں، مجرم ہے۔ کان کھول کر کے
سن لیجئے گا، کہا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اور اس کے پاس طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی، اس کو ہاتھ سے نہیں روکتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں لیکن اس کو برا کہہ سکتا ہے کہ اے فلانوا تے برا کرت ہے، تے ناحق پرہس، تے بےایمانی کرت ہے، تے زبردستی کرت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو زبان سے کہے کہ یہ بری چیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ اگر کہہ دیں گے کہ آپ برا کر رہے ہو، آپ فلاں کی زمین کو غصب کر رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ کل سے آپ کی دعوت بند ہو جائے گی، چائے بند ہو جائے گی، آپ کا بلانا بند ہو جائے گا۔ اس کی پرواہ نہ کرو میرے بھائی۔ اسی لیے سماج اور سوسائٹی کے اندر برائیاں اسی لیے پائی جاتی ہیں کہ محلے والے، پڑوس والے، بھائی، پٹیدار، خاندان والے اس برائی کو برائی نہیں کہتے ہیں، اور ملکوں میں بھی اسی لیے برائیاں پلپتی ہیں، برائیاں جڑ پکڑتی ہیں کہ حکومتیں اس سے صرف نظر کرتی ہیں کہ اگر ہم نے اس کو برا کہہ دیا تو اگلے الیکشن میں ہمارا تختہ پلٹ جائے گا۔ لیکن یہ سب اللہ کے یہاں مجرم ہے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ بہرحال وقت کافی گزر گیا ہے اور 10 بج کر کے میرا خیال ہے نیپالی ٹائم کے مطابق 10:39 ہو رہے ہیں، اس لیے آپ سونا بھی چاہیں گے کیونکہ رات چھوٹی ہو رہی ہے اس وقت۔ آئیے میں آپ کو مختصر کرتے ہوئے سب سے پہلی ذمہ داری کی طرف میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ معاشرے کے اسلام میں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں سب شامل ہیں۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم دین حاصل کریں۔ میں آپ کو دنیاوی تعلیم سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اور علم کیوں؟ آپ دیکھیں گے جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے الانسان ما لم یعلم۔ اقرا کیا پڑھیے۔ اور سورہ محمد میں اللہ نے حکم دیا نبی کو، کیا حکم دیا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد اس بات کی تعلیم حاصل کریے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ رب العالمین رحمت للعالمین کو خطاب کر رہا ہے کہ آپ اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور علم جب حاصل آپ کریں گے تو آپ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قرآن کہا جائے گا اقرا ورقے، پڑھ اور چڑھ۔ اب ذرا سوچئے مسلمانوں کہ ایک حافظ قرآن سورہ فاتحہ سے جب شروع کرے گا اور سورہ ناس تک جب پہنچے گا اس کی منزل کتنی بلند ہوگی، دنیا میں ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ کس برادری سے ہو، چاہے وہ کسی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اس کو یہ مقام مل رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر جو قرآن کو اچھے انداز میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ذرا آپ سوچئے، تصور کریے کہ معزز فرشتوں کا ساتھ مل رہا ہے ایک ماہر قرآن کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کو سائنٹسٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ایک انجینئر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، گرچہ دنیا میں اس کی تنخواہ کم ہے، اس کا معاوضہ
تقاضا کم دیتے ہیں دنیا کے لوگ، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس روئے زمین پر سب سے بہتر ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور علم کا فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اس میں سے جو بوڑھے لوگ ہوں گے 80 سال 70 سال کے، وہ آپ اپنے باپ دادا کا زمانہ تصور کریے، یہ جو چھوٹی برادریاں ہوتی تھیں یہ بڑی برادریوں کے سامنے کرسی پر یا چارپائی پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، لیکن جب انہی قوموں نے محنت کیا اور علم کو حاصل کیا تو آج وہ پارلیمنٹ میں بھی بولتے ہیں، آفیسز میں وہ ادھیکاری ہیں، ان کے سامنے جا کر کے بڑی ذات والے ہاتھ جوڑ کر کے ان سے کام کرواتے ہیں، اسی علم کی بدولت۔ تو علم حاصل کرو مسلمانوں۔ دوسری ذمہ داری نمبر 2، علم کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم بہت ہے، رات کو تقریر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو فائدہ نہیں کچھ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جس کو خود کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کہیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ آج دیکھ لیجئے ہم لوگ رات کو آ کے بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب جھانکتے ہیں لوگ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بس لمبی تقریریں جھاڑے، اچھا خاصا معاوضہ لیا اور اس کے بعد عمل کا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن، انسان کا وہ کام جو کردار کرے ہے، انسان کا وہ کام جو کردار کرے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں صحابہ سے ایک کام کرنے کے لیے کہا، صحابہ آپس میں تھوڑا کسمسائے، عمل نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول غمزدہ ہو کر کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئے، بلکہ حجرہ کیا تھا اس وقت خیمہ لگا ہوا تھا، اس کمرے پہ آئے، کہا میں نے لوگوں کو ایک بات کہی، وہ اس کے کرنے میں تعامل کر رہے، کہا اللہ کے رسول چھوڑو جاؤ آپ کرو۔ اللہ کے رسول اپنا سر چھلانے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے جب اپنے نبی کو دیکھا، اپنے قائد کو دیکھا، اپنے پیشوا کو، اپنے رہنما کو، اپنے اغوا کو دیکھا سر چھلتے ہوئے، حدیث میں آتا ہے لوگ ایک دوسرے کا بال چھیلنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے، لگتا تھا ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ تھا سردار کا عمل کرنا، سردار کا کردار ان کو عمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے قوم کے جو علماء ہوں، قوم کے جو رہنما ہوں، قوم کے جو قدوہ ہوں، قوم کے جو پیشوا ہوں، ان کو عمل کے میدان میں عام لوگوں سے آگے رہنا چاہیے، پیش رہنا چاہیے۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ علم کے ساتھ آپ کو عمل کرنا ہے، وگرنہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی، وہ اپنے اتڑیوں کے ارد گرد چکر لگائے گا، اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، کہیں گے ما شأنک یا فلان، اے فلان آپ کی یہ کیا حال ہے؟ الم تکن تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تم دنیا کے اندر ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ آدمی کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں بھلائی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ تمہیں کہتا تھا نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تمہیں کہتا تھا سچ بولو، میں سچ نہیں بولتا تھا۔ تمہیں کہتا تھا لیکن میں نہیں کرتا تھا۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، میں تمہیں برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود میں برائی کرتا تھا۔ میں تمہیں کہتا تھا موبائل پہ گانا نہ سنو لیکن میں موبائل پہ گانا سنتا تھا۔ میں تمہیں فلمیں دیکھنے سے منع کرتا تھا لیکن میں خود فلمیں دیکھا کرتا تھا۔
और एक दूसरी रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई तो कुछ लोगों को देखा उनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। तो पूछा मन हाउलाए जिब्रील, कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा हाउलाए खुतबा उम्मतिक, अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत के खुतबा हैं, अल्लज़ीना यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, जो कहते थे लेकिन करते नहीं थे। तो इल्म के साथ अमल। तीसरी जिम्मेदारी हमारी नमाज। नमाज तौहीद के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज को अमली जामा पहनाया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो नमाज है। लेकिन अल्लाह ने कहा व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलिल खाशिईन, ये नमाज भारी तो है लेकिन सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जो जिनका यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और उसी की तरफ पलट करके जाने वाले हैं, उनके लिए नमाज भारी नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए क्या है? नमाज भारी है। तो सबसे ज्यादा अमली जामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल को अमली जामा पहनाया वो नमाज है। और कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। अब आपके हक में है, आप नमाज पढ़ो ना पढ़ो। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप किसी मसलक की सनद ले लो, किसी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, जहन्नम में जाना। क्यों? सूरह मुद्दस्सिर जब आप उठाएंगे तो अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम दोनों का नक्शा खींचा। अल्लाह ने कहा फी जन्नाति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नत में जन्नती मुजरिमों से सवाल करेंगे। वहां कहते नहीं, ये कहते नहीं वहां क्यों देखी बाबू, है ना, तो समझाओ। अगर अरे चलो वहां क्यों देखी, वहां सबका सब देखिए। कहा कि जन्नती जहन्नमियों को कहेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले आई है? तो सबसे पहला जो जवाब होगा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैना रजुल वल कुफ्र तर्कुस सलाह, आदमी और कुफ्र के दरमियान जो बाउंड्री है, जो हद फासिल है, वो नमाज है। आदमी नमाज छोड़ता है वो कुफ्र करता है। दूसरी रिवायत के अंदर आया बैना रजुल व बैना शिर्क तर्कुस सलाह, के नमाज आदमी और शिर्क के दरमियान हद फासिल नमाज है। आदमी जब नमाज छोड़ता है, बेनमाजी होता है, तो वो शिर्क करता है। उसकी दलील कुरान से भी है। अल्लाह ने फरमाया वअक़ीमुस सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, तुम मुशरिकों में से ना हो जाओ। ये आयत करीमा इस बात पर दलालत करती है कि जो तारिक नमाज है उसके अंदर मुशरिकों की सिफात पाई जाती है। कभी गौर किया है? हमारी माएँ और बहनें, बहुत सी बहनें हमारी जब तक शादी नहीं होती है तो बहुत नमाज की पाबंदी करेंगे, और जैसे शादी हो जाती है तो कहते हैं बहुत झमेला हो गया, ये हो गया, नमाज छोड़ देती है। सहाबियात को देखो, अल्लाह की कसम, सहाबा इतने मिस्कीन थे उस ज़माने में। आप बुखारी अभी कुछ दिनों पहले एक बात पढ़ा रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ गए। वहाँ पर इमाम बुखारी लाए हैं हदीस को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में सहाबा के पास कपड़े इतने कम होते थे कि वो अपनी गर्दनों से बात करके यहाँ तक लटका देते थे, यहाँ तक से हुआ करता था। और औरतों को हुक्म था कि आए औरतों की जमात, जब तक मर्द सीधे खड़े ना हो जाए तो सजदे से अपना सर मत उठाना। क्यों? अगर साथ ही में सजदे से सर उठाती तो पिछले जो सब थी मर्दों की, उनकी शर्मगाह औरतों को दिखाई। इतनी गुर्बत का जमाना था। ऐसे माहौल में कुरान नाजिल हो रहा है, नमाज फर्ज की जा रही है, और सहाबा और सहाबियात उस पर अमल
बता रहे आज हमारे पास कम से कम किसी औरत के पास अगर कपड़े होंगे जो मुतवस्सित दर्जे की है तो 25 जोड़ से कम कपड़ा नहीं होगा किसी के। इसके बावजूद भी नमाज छोड़ दे औरत। अल्लाह की कसम क्या है, एक सहाबी आती है अल्लाह के रसूल के पास, कहती है अल्लाह के रसूल इन्नी इमरातुन तुस्तहा, अल्लाह के रसूल मैं ऐसी औरत हूँ जिसको इस्तिहादा की बीमारी है। इस्तिहादा की बीमारी कहते हैं औरतों की शर्मगाह से खून हमेशा जारी रहता है, एक बीमारी है। और उस सहाबिया के हदीस दूसरे सहाबिया रिवायत करती है कि अगर उनके नीचे तस्त यानी टब रख दिया जाता तो वो भी खून से भर जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उन्हें इजाज़त नहीं दिया नमाज छोड़ने की, बल्कि कहा कि हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू कर लिया करो। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि तुम ज़ोहर और असर को इकट्ठे पढ़ो, मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ो और फज्र के लिए गुस्ल करो। लेकिन राज मसला यह है कि औरत हर नमाज के लिए वो नया गुस्ल करेगी जो इस्तिहादा औरत होगी। ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल ने नमाज छोड़ने का हुक्म सहाबिया को नहीं किया। और बच्चे आपसे ज़्यादा उनके पास बच्चे हुआ करते थे। आप तो फैमिली प्लानिंग करते हो, वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते थे। उन्हें जो भी अल्लाह बच्चे देता था उसको कबूल करते थे। और वो ज़माना इतना मॉडर्न भी नहीं हुआ था कि माँ ने हमल रोकने वाली गोलियाँ वगैरह नहीं अभी ईजाद हुई थी। तो ये सारी चीज़ें वो सहाबियात नमाज अदा कर रही हैं। और आप गुर्बत का हाल मैं आपको बताऊं, सुन लो मेरी माँ और बहनों जो आवाज़ मेरी सुन रही हो। एक सहाबी यहाँ आती है सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस के रावी है कि अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। गुर्बत का हाल जरा सुनो मुसलमान। एक औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल मैंने अपने आप को आपके लिए हिबा कर दिया। ये सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए जायज़ था कि कोई औरत आके अल्लाह के रसूल को हिबा करते, किसी आम उम्मती के लिए जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल एक निगाह उसको देखते, फिर निगाह झुका लेते, कोई जवाब नहीं देते। वो औरत वहीं बैठ गई, काफ़ी देर तक बैठे रहे। तो एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल इस औरत की ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो इसका निकाह मुझसे कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास पूरे मुसलमान मिल के उस पर अमल करते थे, लेकिन आज मुसलमानों के तमाम हुक्मरां हो गए, अपनी अपनी सरहदें लेकर के अपने अपने मुल्कों में खुश हो गए। जबकि मुसलमान अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। नेपाल में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला, चाइना में रहने वाला, सऊदी अरबिया में रहने वाला, दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी गोशे में मुसलमान रहता है तो वो अखुवत का, मोहब्बत का ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जब हमारा हिंदुस्तान छोटा मोटा नहीं था, जब उसको महाभारत कहा जाता था, उस जमाने में किसी गुंडे ने एक औरत को छेड़ा था और हज्जाज बिन यूसुफ मुसलमानों का पेशवा, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन उस वक्त था, जिसे तारीख सफ़ाक के नाम से याद करती है। उस तक ये खबर पहुंचती है, उसने बदला लेने के लिए भेज दिया मोहम्मद बिन कासिम को। उस कासिम को सिर्फ 12,000 का लश्कर लेकर के सिंध फतेह हुआ था और बदला लिया था। आज हुकूमतें क्या कहती है, वह उनका इंटरनल मामला है, वह उनका दाखिली मामला है। ये जलील है कौम के लोग, ये मुसलमानों के नाम पर थप्पा है। शरीयत इस्लामिया ये कह रही है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कोई मुसलमान किसी मुसलमान को किसी गैर के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन आज इत्तेहाद इत्तेफाक मैं बताऊं, जब मुसलमान मुत्तहिद थे तो मदीने से निकल करके आधी दुनिया को फतह किया, और जब मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ आया तो आपको मैं बताऊं सहाबा में इख्तिलाफ जब हुआ, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जब इख्तिलाफ हुआ था तो जानते हैं मुसलमानों की तलवारों ने मुसलमानों की गर्दन काट दिया था।
یہ اختلاف کا نتیجہ تھا، یہ اختلاف کا نتیجہ تھا۔ اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہوا؟ جلیل القدر صحابہ اس جنگ کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔